آج کے ٹاک شاک میں دو ایشوز پر بات ہوگی. جس طرح پہلے بھی ہم دو ایشوز کو چھیڑتے ہیں, تو عمران خان جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے, اور وہ بھی خبروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ آج کل عدالت میں کیا بیت رہی ہے اور آگے کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, تو اس پر بات ہوگی. اور دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو انتخابات التوا کا شکار ہو رہے ہیں, اس کا نون لیگ کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. تو اعزاز سید صاحب, پہلی بات تو آپ کو مبارکباد. آپ نے کل روئے نہیں ہیں, لیکن آپ نے جس انداز میں اپنا کیس پلیڈ کیا ہے, آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو ہے نا رونا آتا ہے, لیکن آپ صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ روئے نہیں تھے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی آواز جو ہے نا بڑی دور دور تک سنی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا رضا ربانی صاحب, ان کو بھی رات کو نیند نہیں آئی. آپ کا ویلاگ آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان میں دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہوگی کہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا جو قانون ہے, جو اس میں ترامیم ہو رہی تھی, وہ معاملہ رک گیا ہے. اب جو کمیٹی کے پاس جب چلا جاتا ہے معاملہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جو ہے نا شیلو ہو گیا, یعنی کہ وہ کھٹائی میں پڑ جانا ہوتا ہے. ہاں, یعنی میں ذرا زیادہ انگلش میں بات کرتا ہوں نا, اردو کے الفاظ کی مجھے تو یعنی وہ معاملہ جو ہے, یعنی کہ آج تو آپ بڑے ایک, کل تو آپ کافی پریشان تھے لیکن بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں. نہیں, لیکن عمر میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ جس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا نا, تو یہ تلوار نہ لٹک رہی ہے. آپ چین کی نیند نہیں سوئیں گے. نہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ اگر یہ پاس کروانا چاہیں گے ہمارے حکومت کے لوگ یا ایون اسٹیبلشمنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں. اعزاز, ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ معاملہ اس دفعہ رک گیا ہے, یہ اس طرح نہیں چلے گا. اللہ کرے کہ نہ چلے. اللہ یہ دوبارہ جو ہے نا کسی اس طرح کے موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ جدھر نا چھپ چھپائے یا اس طرح کا ایک فیئر والا انوائرمنٹ ہو یا جلدی والا ہو, تو اس کے درمیان سے گھسا دیں. تو لیکن یہ معاملہ رک گیا ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, بالکل ٹھیک. تو باقی سنائیں عمران خان کا کیا حال ہے. عمران خان کا حال میں بتاتا ہوں, لیکن آپ نے جو نئے جوتے لیے نا سرخ رنگ, میں دکھاؤں ذرا. ہاں وہ دکھائیں, وہ بڑے زبردست لگ رہے ہیں. جرابوں کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. ہاں, جرابیں بھی ساتھ آپ نے نا کلرفل جرابیں پہنی ہوئی ہیں. تو دیکھیں, آپ میری جرابوں کا ذکر کرتے تھے, تو ابھی آپ کی جرابیں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو نظر پڑتی ہے آپ کے چہرے پہ, پڑتی ہے آپ کے کپڑوں پہ, اور پھر اس کے بعد جو نظر پڑتی ہے نا آپ کے, یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں زیادہ جرابوں سے شروع ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے اوپر نہیں دیکھتا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف. ہاں نہیں, ایسے ہی یہی طریقہ, ویسے پروسیس یہی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جس طرح کہ ہم نے اسیسمنٹ ایک کی ہوئی ہے کہ 5 اگست تک شاید فیصلہ آ جائے گا, اور موسٹ لائکلی یہ ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ نے مداخلت نہ کی تو فیصلہ بھی آ جائے گا اور ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے. تو آج اسی سلسلے میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم نے کل کہا تھا کہ 3 سٹیپ رہ گئے ہیں, اب 1 سٹیپ کم ہو گیا ہے, 2 سٹیپ رہ گئے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے گواہ پیش کریں. ہمایوں دلاور صاحب نے موقع دیا تھا, قانون کے مطابق ان کا رائٹ تھا. تو آج 4 افراد کی ایک لسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل نے پیش کی. یہ 2-3 تو اکاؤنٹنٹ تھے, اور ایک حسن صاحب ہیں, وہ فواد صاحب کے بھائی جو ہیں, جو رؤف حسن صاحب, تو ان کا نام بھی تھا. تو باقی 2-3 کون تھے؟ وہ اکاؤنٹنٹ تھے. اکاؤنٹنٹ تھے. تو یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ کا نام لیا تھا, میجر جنرل ہو گئے نا ابھی. ہاں, ابھی میجر جنرل ہے, لیکن سابقہ بریگیڈیئر موجودہ میجر جنرل. تو یہ بھی کی جا رہی تھی کہ شاید عمران صاحب اس کا نام بھی دیں گے, لیکن انہوں نے نام نہیں دیا اپنی لسٹ میں. یہ 4 بندوں کے نام تھے. پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ اسٹیبلش کریں کہ ان کی کیا ریلیونس کیا ہے. تو جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, بات چیت ہوئی, کراس ایگزامینیشن بھی ہوا. امجد پرویز ہیں وکیل الیکشن کمیشن کے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو 3 ہیں وہ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور انہوں نے عمران خان صاحب کا جو FBR کی ٹیکسیشن ہے اس کے فارمز بھرے ہوئے ہیں. تو جج صاحب نے وہاں پر ہی فیصلہ دیا کہ یہ بات ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے ہے, یہ ان کے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے.
تو لہٰذا وہ معاملہ ریجیکٹ ہو گیا آج. اب جج صاحب نے کل دے دیا ڈیٹ فائنل آرگیومنٹ کی. فائنل آرگیومنٹ ہوگا اور اس کے بعد جج جو ہے ہمایوں دلاور وہ اپنا فیصلہ محفوظ کریں گے، لیکن فیصلہ سنایا نہیں جائے گا. شاید ویسے ایک چیز ہے، ہم نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ جو سابق بریگیڈیئر اور موجودہ میجر جنرل وسیم افتخار چیمہ صاحب ہیں وہ اس کیس سے ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے ہمارا ویلاگ دیکھا، انہیں لگا کہ ان کی بات ٹھیک ہے تو اب کوئی اور بندے لے کر دیکھیں آپ کا جو آپ کی گفتگو سن کر وسیم افتخار چیمہ صاحب بھی بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ دیکھیں نا ایک افسر ہے جس نے موسٹ پروبیبلی آگے لیفٹیننٹ جنرل بھی بننا ہے، اور ظاہر ہے جو بندہ میجر جنرل بنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی بنے، اور جو لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں آرمی چیف بھی بنوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ چیمہ صاحب نے، ان کی برادری نے ان کا بڑا خیال رکھا ہے اور انہیں کنٹروورسی سے نکلنے میں بڑی مدد کی ہے. خیر تو اس حد تک آپ کامیاب ہو گئے. اور یہ ویسے بھی میرے خیال تمام پاکستانی شہریوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ ہمارا ویلاگ دیکھیں. تو یہ ہم ویسے ہی ہم نے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا انہوں نے نہ دیکھا. تو اینی ہاؤ اب معاملہ یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب وہ کل شام تک تو کوئی ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے یا میکزیمم ایک دن آگے جا سکتا ہے. فیصلہ محفوظ ہوگا لیکن میں فیصلہ سنایا نہیں جائے گا. اور فیصلہ کیوں نہیں سنایا جائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے اس لیے نہیں فیصلہ سنایا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے ایک اور درخواست دے رکھی ہے کہ اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں بنتی. یہ جو کیس وہ سن رہی ہے اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی. تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ ایک دو دن میں وہ فیصلہ بھی ادھر سے آ جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کوئی دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بالکل بالکل، یعنی خان صاحب کے لیے نہیں. میں وہی سمجھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ فیصلہ وہی ہوگا، کیونکہ یہ 1+1 = 2 ہے. 3 نہیں ہو سکتا، 2.5 بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ صورتحال ہے. سزا جو ہے وہ آلریڈی طے ہے. سزا کیا اس طرح کے جرم میں سزا بنتی کیا ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جج صاحب نے پہلے سے طے کی، اس جرم کی سزا پہلے سے طے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جرم تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے نا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ویسے اعزاز بڑی ہمت ہے خان صاحب کی کہ جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے. یعنی ایک دفعہ ہی ہوئے اور وہ جو حال ہوا بعد میں، ادروائز ابھی تک انہوں نے جیل نہیں دیکھی. اچھا اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خان صاحب کے بعض وکلاء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ خان صاحب پہ فرد جرم پڑھی نہیں گئی. ٹھیک ہے، فرد جرم پڑھ کے سنائی جاتی ہے نا، کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے. تو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے 9 مئی کو وہ گرفتار ہوئے تھے اور 9 مئی کو گرفتار کر کے ان کو یہاں پہ پولیس لائنز میں رکھا گیا تھا. پولیس لائنز میں 10 مئی کو عمران خان صاحب کے خلاف جب نیب کیس کی تفتیش شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کو احتساب عدالت کے جج کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا. اچھا، یہ انہی جج صاحب کے پاس، اسی کورٹ کے جج کے پاس پیش کیا گیا تھا اور اس جج نے نہیں، یہ تو احتساب عدالت نہیں ہے نا. نہیں سوری، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت، سوری ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے سامنے، اسی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور جج صاحب نے، اسی جج صاحب نے عمران خان صاحب کو ان کی فرد جرم پڑھ کے سنائی اور عمران خان صاحب نے کہا یس. اس پر عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے شیر افضل مروت اور یہ دیگر ساتھی جو ان کے، انہوں نے کہا کہ نکلیں جی ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں مانتے، اور یہ کہہ کے نکل آئے تھے. اب ایک دفعہ پھر یہ معاملہ اٹھایا گیا ایک دو جو پروسیڈنگز کے دوران کہ نہیں وہ تو فرد جرم نہیں پڑھی گئی. اب وہ جو جج صاحب ہیں، جج صاحب کے ارد گرد سے ہمیں پتہ چلا کہ جج صاحب نے بھی اپنے کچھ دوستوں میں یہ بات شیئر کی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے وہ فرد جرم پڑھی تھی؟ تو جج صاحب نے کہا کہ بالکل میں نے پڑھی تھی اور پڑھی بھی تھی، اور خان صاحب نے یس بھی کہا تھا. اپنے جو کلیگز ہیں ان میں ان کی جو بات چیت کسی نے بات کی تو انہوں نے بتائی یہ بات. تو یہ صورتحال ہے. چلیں ریکارڈ تو درست ہو گیا. اچھا اب اگلی بات یہ بتائیں کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا نقصان ہوگا اس میں؟ شاید پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم بڑی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک، کہ الیکشن میں ڈیلے ہونے کی ایک ہی وجہ بن سکتی ہے اور وہ ہے سینسس. ٹھیک بات. کہ اگر
اس کی اپروول پہلے ہو جاتی ہے, یہ گورنمنٹ جانے سے پہلے اپروول کر دیتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک آئینی تقاضا ہے کہ نئے الیکشن پرانی حلقہ بندیوں پہ نہیں ہو سکتے, نئی حلقہ بندی جو ہیں اس پر ہی الیکشن ہوں گے. تو جو ہے یعنی کہ گورنمنٹ کافی دیر تو اس معاملے پہ خاموش رہی ہے, اور ان کے پاس یہ ایک ٹرمپ کارڈ یہی تھا کہ جی جب اگر ضرورت پڑی, اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی, اگر جو ہے معیشت جو ہے وہ بھی کوئی ٹیک آف نہ کر پائی, تو ہم کو 3-4 ماہ اور لینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ فائنلی ادھر جا رہے ہیں, گو کہ باقی جو پارٹیاں ہیں جو اتحادی ہیں ان میں کوئی تھوڑے بہت اختلافات موجود ہیں, لیکن جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسٹیبلشمنٹ حق میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو ہیں وہ اسی حق میں ہو جائیں گے جدھر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے. اب اعزاز یہ ہے کہ اگر نئی حلقہ بندی ہوتی ہیں تو اس کا جو ہے اثرات کس پر آئیں گے. تو کوئی پچھلے دنوں کوئی میرے خیال مئی کے مہینے میں کی بات ہے کہ اس ٹائم جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, یہ پاکستان کا ادارہ شماریات ہے جو کہ آج کل جو ہے مردم شماری کر رہا ہے, تو انہوں نے کوئی گنتی بتائی کہ اتنے لوگ ہو گئے ہیں, یعنی کہ جو آبادی کی تعداد یہ ہے. اس بنیاد پہ ایک الیکشن کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, ان کی بڑا کام ہے اس معاملے میں, طاہر مہدی صاحب. وہ آج کل ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے جو کہ ان ایشوز پر وہ زیادہ لکھتے ہیں کہ جو مین سٹریم میڈیا نہیں لکھ رہا ہوتا, دور دراز کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, اس طرح کے جو مسائل ہیں. سجاگ, ٹھیک ہے, اس کے وہ ایڈیٹر بھی ہیں. تو طاہر مہدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر ایک تجزیہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی آبادی ہے, جو پنجاب کی آبادی ہے, وہ پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اعزاز, ویسے سب سے زیادہ جو آبادی کم ہو رہی ہے وہ پنجاب میں ہو رہی ہے, اور جو سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے وہ بلوچستان میں بڑھ رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یعنی کہ یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کیوں بچے پیدا کم کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے زیادہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے کہ کیا, یعنی باقی تو ہر جگہ پہ وجوہات تو ملتی جلتی ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. اینی وے, تو خیر یہ ہے کہ جو پرویزنل رزلٹ تھا یعنی مئی تک کا, اس میں یہ تھا کہ بلوچستان کی آبادی زیادہ ہوئی ہے, کوئی میرے خیال کوئی 23% کوئی زیادہ بڑھی ہے. ٹھیک, اور پنجاب کی جو ہے وہ کوئی میرے خیال کوئی 3% زیادہ بڑھی ہے. ٹھیک, 3 یا یہ 6% ہے اس طرح. کراچی کی آبادی جو ہے وہ کوئی 18% زیادہ بڑھی. لیکن یہ ہے اعزاز, اس کا جو ہو کیا رہا ہے کہ اگر وہ جو مے والی کنڈیشن بن رہی تھی نا, اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر اس کو درست مان لیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ اسی پیٹرن پر جو ہے نا ایک فائنل رزلٹ جو ہے آبادی کا آئے گا, تو وہ اعزاز صاحب یہ بنتا ہے کہ پنجاب جو ہے نا وہ جو پہلے ایک سمجھا جاتا تھا کہ ادھر 50% سے زیادہ آبادی, 50% سے زیادہ آبادی پنجاب کی ہے, جو کہ 1951 میں تقریباً میرے خیال 61% تھی. 61% لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں تھے, باقی جو ہیں دوسرے صوبوں میں. اب جو ہے نا پنجاب کی جو آبادی بن رہی ہے وہ آپ سمجھیں کہ 50% کے قریب آ گئی ہے, ریڈیوس ہو رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جو قومی اسمبلی کی نشستیں رکھی ہوئی ہیں, جب آپ نے اس پہ تقسیم کرنا ہے, اس ٹائم نشستیں کتنی ہیں قومی اسمبلی کی؟ وہ ہیں 342 نہیں, وہ ہیں جو ہے نا 272 تھی. جنرل سے, ٹھیک ہے. لیکن اعزاز یہ جو فاٹا کا مرجر ہوا کے پی میں, تو اس کے بعد جو ہے نا پہلے جو 12 نشستیں تھیں وہ ایک آبادی کے تناسب سے نہیں تھیں ادھر, ٹھیک ہے, فاٹا میں. تو اب جو ہے وہ آبادی کے تناسب میں آ گئی, ادھر سے 6 سیٹیں ادھر سے کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب ہو گئی ہیں 266 سیٹیں ہو گئی. ٹھیک, اب اس میں آپ سمجھیں کہ جو پنجاب کی سیٹیں بن رہی ہیں نا وہ 133 بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایگزیکٹلی 50%. ٹھیک ہے, پہلے جو ہے کوئی 148 تھیں, پھر اس سے جو ہے کم ہو کے کوئی 141 ہو گئیں جو پچھلی حلقہ بندیاں ہوئیں اس میں یا پچھلی مردم شماری کے نتیجے میں. اب جو ہے نا 8 مزید کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ 8 سیٹیں پنجاب کی کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اب وہ جا کدھر رہی ہیں؟ وہ جا یعنی کہ اس کا کو سندھ کو بھی ایسا فائدہ نہیں ہو رہا اور کے پی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ جو بلوچستان والوں نے آبادی بڑھائی ہے وہ نشستیں ادھر تقسیم ہوں گی, کوئی 8 نشستیں جو ہیں ادھر بڑھ رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے, جو کہ اب تصور جو ہے وہ ایک اس پر سوالیہ نشان ہے کہ کیا پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے. وہ تو ابھی جو پی ٹی آئی جو ہے یعنی کہ وہ اس کا بھی ایک دعویٰ ہے اور اتنا غلط بھی نہیں ہے کہ وہ ایک کافی پاپولر پارٹی ہے.
لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ نے انہی سیٹوں میں سے کوئی نکالنا ہے تو آپ سمجھیں کہ ان کی 8 نشستیں کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آگے جا رہی ہیں بلوچستان میں. اب بلوچستان میں جانے سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو اعزاز اس میں جو ہے نا ایک خبریت والی بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو باپ پارٹی ہے اس کا ایک نمایاں دڑا ہے, جس میں انوار کاکڑ ہیں یا جو دوسرے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ آ رہے ہیں اب جام کمال, یہ لوگ جو ہیں یہ اب آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ادھر سے نکلیں گی وہ آگے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے پاس ہی ادھر سے چلی جائیں. تو اوورآل کوئی سندھ میں شاید کوئی ایک سیٹ کو بڑھ رہی ہے, کراچی میں گو کہ اس پہ کافی اعتراضات ضرور آ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی سیٹیں ادھر کی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا پنجاب سے سیٹیں تو جا رہی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کوئی بہت زیادہ کوئی فرق پڑے گا. جو پارٹیاں ہیں ان کی ایک جو گنتی کے لحاظ سے اس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. اچھا, ویسے ایسا اگر ہو گیا, مجھے پتہ نہیں ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے, کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ ہو, کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہو, جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں, وزیر اعظم بھی بیٹھتے ہیں, اور اس میں یہ فیصلہ ہو کہ نئی مردم شماری کے تحت, اب تو پرائم منسٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہہ بھی دیا ہے, ٹھیک ہے, تو حلقہ بندیاں اس پہ انصار بھائی صاحب نے جو ہے خبر دی ہے, اس کے بعد یہ بحث دوبارہ شروع. تو انصار باسی صاحب نے تو 2 دن پہلے خبر دی تھی, اور 2 دن بعد پرائم منسٹر نے انٹرویو دے دیا. نہیں 1 دن بعد, ہاں 1 دن بعد, ٹھیک ہے, تو انٹرویو دے دیا, تو وہ انصار بھائی صاحب کی خبر تو ثابت ہو گئی. تو اب نئی حلقہ بندیاں ہونی ضروری ہیں, ٹھیک ہے. کیا جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ کوئی ان یوزول فیصلہ لے سکتی ہے؟ اعزاز یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, یعنی کہ یہ گورنمنٹ نے پہلے طے کرنا ہے کہ کیا, کیونکہ اس رزلٹ کو منظور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن لیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا تمام جو ایک اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس چیز پر ایگری کر جاتی ہیں؟ اگر وہ ایگری کر جاتی ہیں تو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہی کہنا ہے جی کہ یہ اپروو ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پہلے پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تو پھر یہ اگلا معاملہ ہوگا, یعنی کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بعد ہی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جائے گا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو اصل نظریں ہیں جہاں سے یہ بات نکلے گی وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس سے نکلے گی, کہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو اس کے بعد جو گیند ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کی کورٹ میں. ٹھیک بات. حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, اور الیکشن کمیشن کو کم از کم جو ہے وہ 4 مہینے چاہیے, 4 سے 6 مہینے, میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی الیکشن کو مزید لیٹ کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حلقہ بندیوں کو آپ ڈیلے کروانا شروع کر دیں. کوئی آبویسلی کوئی سارا ایک انتظامیہ اس میں انوالو ہوگی نا, اور اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہوئے گی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہی ایکسٹینشن ہوگی, تو اگر وہ یہ چاہ رہے ہوں گے جی کہ نہیں یہ مارچ سے بھی آگے جانے چاہیے, مارچ میں الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دسمبر تک مکمل ہونی چاہیے, تب جا کے آپ کو 3 ماہ ملیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہی چاہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا رہے کہ انتظامی لیول پر کہ جی وہ فلاں سائڈ پہ حلقہ بندیاں نہیں ہو پا رہی, فلاں سائڈ پہ حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی, تو چونکہ حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی تو الیکشن نہیں ہو رہے, الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. آخری خبر یہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, یعنی کہ یہ وہ والی خبر ہے جو گزشتہ 4-5 مہینے سے یہ بات تواتر سے کہتے آ رہے ہیں. تو چیمہ صاحب میرے خیال میں بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہو, کوئی ایویڈنس دینا ہو تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.